الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عن قریب ہمارے درمیان ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے جو بڑی برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے، جس کو رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ پہلے اس مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ سماعت کرے۔ ویسے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس نہر سے وہی شخص پانی پیے گا جو ماہ رجب میں روزہ رکھے گا۔ گویا رجب میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس رجب نامی جنتی نہر سے پلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، جب سے اس نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 ملے ہوئے ہیں اور ایک جدا ہے۔ جو 3 ملے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے ذو القعدہ، دوسرا ہے ذو الحجہ، تیسرا ہے محرم الحرام، اور جو جدا ہے وہ ہے ماہ رجب۔ تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اتنی پیاری برکتیں ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ استغفار کر کے اس مہینے کی برکتیں حاصل کر لے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائے کہ جو سید المعصومین ہیں، گناہ کا تصور تک ان تک نہیں پہنچ سکتا، وہ عظیم نبی، وہ سید المعصومین، معصوموں کے سردار ہمارے نبی بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر ہم گنہگاروں کو بھی کس قدر استغفار پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے تعلیم امت کے لیے دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا، تو ہم گنہگاروں کو بھی امتی ہونے کے ناطے کم از کم روزانہ 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ آنسوؤں کا پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اس کی عبادت کر کے اس کے فضل کو خیر و خیریت سے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ایک ہے شب جمعہ، یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیان کی جو رات ہے اس میں بھی اللہ بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ ایک ہے عید الفطر کی چاند رات، اس میں بھی اللہ بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک ہے عید الاضحیٰ کی رات، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات، اور ایک ہے شعبان کی 15ویں رات، یعنی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور ایک ہے رجب کی پہلی رات۔ تو ماہ رجب کی پہلی رات میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اے اللہ کے بندو، ان قریب رجب کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، جب چاند نظر آئے تو اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارو، توبہ و استغفار میں گزارو، اور اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرو۔ یقیناً اس پہلی رات میں دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔
اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ بھی رکھ سکو۔ اللہ کریم ماہ رجب کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔